حالانکہ شام تو کہتے ہیں انبیاء کی زمین ہے نا، تو وہاں تو بہت زیادہ جائز ہے، مگر وہاں سیریا نہیں جا سکتے نا، نہیں جا سکتے نا، حالات نہیں، وہ ڈومیسٹس میں وہ حالات نہیں ہے نا صحیح. حالانکہ ڈومیسٹس میں تو یہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار ہے. نہیں، محی الدین ابن عربی ڈومیسٹس. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نظریے سے بالکل اختلاف رکھتا ہے. اس پہ بلا ضرورت بہت سارے لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں تصوف کا. وہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود. یہ بڑوں کی باتیں ہیں، صاحب مقام کی باتیں، مگر اس پہ اس نقطے پہ ان کا اختلاف ہے. اور جیسے آتا ہے نا کہ علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، مگر اختلاف کیونکہ بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں وحدت الوجود کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی ہے. آپ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نظر یہی آتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ ہے، مگر ہر چیز کا اپنا ایک ریفلیکشن ہے، چیزیں ہیں. بہرحال وہ ایک الگ علمی نقطہ ہے اور وہ ایک مقام کا نقطہ ہے. مگر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے، تو ہمیں اختلاف کرنا ضروری ہے، ورنہ ہماری حیثیت ایسی ہے جیسے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان سے جھوٹے ٹکڑے اٹھا کے کھانے کا. بہت بڑے صاحب مقام. ایک روایت یہ بھی آتی کہ ان کے والد صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ گئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعا کرانے. حضرت نے توجہ دی اور پھر کہا کہ بھائی تمہاری نصیب میں تو اولاد نہیں ہے. اب یہ ایسی باتیں کہ ہم کہیں گے یار یہ کیسے پاسبل ہے. اللہ پاک جس کو وہ مقام عطا دے، وہ تصرف دے، تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے نصیب میں جو اولاد لکھی ہے اس میں سے ایک میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں. تو ان کو کہا کہ تم میری پیٹھ سے پیٹھ میں لاؤ. پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. اور بعد میں اس میں میں ذرا سمجھانے کے لیے بھی یہ عرض کر دوں کہ جب ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا نا جو میرے سینے میں تھا وہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں اتار دیا. ٹھیک ہے. اور آج ہمیں تو بہت آسان ہے سمجھنا، بلکہ لٹرلی کیا ہوتا ہے کہ ایک فون سے جب آپ ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو صرف ٹک ہی کرتے ہیں نا، ایک کی پیٹھ دوسرے کی پیٹھ سے مارتے ہیں. ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے صرف یوں کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو بھارت تو یوں سمجھیے کہ آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں اور یہ ایک طریقے سے ان کی کرامت ہے، ان کی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑے صاحب مقام اللہ والے. بعض لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں بلا ضرورت یا ان کی باتیں اتنے اونچے مقام کی ہیں اور ان کا کشف اور اتنے اونچے مقام کا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ تو ایسی جو ہے نا یہ فوکس پوکس کی دنیا میں ہے، اور وہ سب ایسی کوئی بات نہیں. بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. اور ظاہری بات وہ معرفت ان کی ایسی تھی کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں معرفت کی جو عوام کے سامنے آتی تو بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. مگر میں اس کے مطالعے میں تھا کہ وہ ان کو آخر میں شہید کیا گیا تھا. یہ ایک جگہ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے غالباً کہا کہ لوگوں تمہارا خدا میرے قدموں تلے ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، شہید کر دی. تو وہاں ان کو پھر دفن تھے.
تو کسی وجہ سے بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا تو اس جگہ کو کھودنا پڑا. تو جب کھودا نا تو اس جگہ سے نیچے سونا نکلا. تو ان کا جو کہنے کا مقصد تھا کہ تم سونے کے پجاری ہو، تم تو سونے کے پجاری ہو، تو تمہارا خدا، یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے قدموں نیچے ہے، معلوم ہے ایسی بات نہیں، کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا خدا میرے قدموں نیچے ہے. تو اس کا ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سونا میرے نیچے ہے جس کو تم پوچھتے ہو. مگر بہت بڑی ہستی تھے، بہت صاحب کشف تھے. ان کی فتوحات مکیہ بہت مشہور ہیں. بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، مگر جو سب سے زیادہ عام طور پہ مشہور ہے وہ فتوحات مکیہ ہے. اور عجیب فلسفے کی باتیں اور عجیب باتیں، اس کو پڑھنے کے لیے بھی انسان کو کسی مقام پہ ہونا چاہیے. ہر آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا، اتنی دقیق باتیں اس میں. بہت بڑی بڑی ہستی تھے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ میرے خیال کا مزاق ڈماسکس میں ہے.